الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ ہم اپنے فقہ کورس کے ایپیسوڈ نمبر 23 میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایپیسوڈ ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور پیاری حدیث سے، اس حدیث مبارک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 1094۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے ہی روایت کی ہیں، سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تعالی ینزل ربنا تبارک و تعالی، کہ ہمارا رب تعالی نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کس چیز پہ فرماتا ہے؟ کب فرماتا ہے؟ کل لیل الی السماء، ہر رات میں، ہر رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پہ، الی السماء دنیا، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ کب؟ حین یبقا ثلث اللیل الاخر یقول، اس وقت جب 2/3 آف نائٹ ختم ہو چکی ہو، یعنی جب 1/3 آف نائٹ باقی ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ٹائم من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ جو بھی ابھی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، سن لوں گا اس کی۔ من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے بھی مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں، یعنی جو بھی ابھی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں گا۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور جو ابھی کوئی مجھ سے مغفرت مانگے گا، بخشش مانگے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ یہ اللہ تعالی ہر رات کو اللہ تعالی پوری دنیا کے، پوری کائنات کے اپنے بندوں کو یہ ندا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ابھی جو ابھی مانگے گا تو میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی جو ابھی مجھے پکارے گا، ہے کوئی جو ابھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، کوئی جو مجھ سے بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی ابھی جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالی سے مانگے اور پھر اللہ تعالی ہماری بھی سن لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ہم باب الصلاۃ پڑھ رہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے جو فیمیلز کی جو نماز ہیں اس میں کیا ڈفرینسز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی، اور ہم نے اس ٹائم نماز وتر کے بارے میں بات کر لی تھی الحمدللہ۔ تو آج ہم بات کر لیں گے تطوع کے بارے میں، یعنی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، جو نافلہ نمازیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم آج بات کر لیں گے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمیں نفل پڑھنی کیوں ہے؟ چلے پہلے میں بتا دوں نفل ہوتا ہے کہ اس کو ہم حدیث کے ٹرمز میں تطوع کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ورڈ تطوع آیا ہے، بقرہ میں آیا ہے، تطوع آیا ہے، اور اس کو ہم نفل بھی کہتے ہیں، نافلہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایڈیشنل پریئر ہوتی ہے، جو فرد اور واجب سے ایکسٹرا جو پریئرز ہیں ان کو ہم نافلہ کہتے ہیں، تطوع کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جو فرد اور واجب سے زیادہ جو باقی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کو ہم نفل کہیں گے، نافلہ کہیں گے، تطوع کہیں گے۔ جو نفل ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہوگی نوافل، اس کی جمع ہوگی نوافل، یہ اس کی جمع ہو گئی۔ ٹھیک، یہ اس کی جمع ہو گئی نوافل۔ اچھا جی، ہم پڑھیں گے کیوں نفل؟ ہم پڑھیں گے کیوں؟ کیونکہ جب انسان کی جب کمی رہتی ہے نا، فرائض ادا کرنے میں جو کمی رہتی ہے، واجبات ادا کرنے میں جو کمی رہتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان نوافل کی برکت
سنتوں کی برکت اس انسان کو بخش دیں گے، معاف کریں گے۔ بلکہ یہ بھی ایک حدیث مبارک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جس انسان کے پاس نوافل ہوں گے، ان نوافل کو فرائض کا ثواب ادا کیا جائے گا، ان کو فرائض کے بدلے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو نوافل کو فرائض کنسیڈر کر لیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اکاؤنٹ میں نوافل کی بہت ساری جمع پونجی رکھے، نوافل جمع کرے اپنے اکاؤنٹ میں، سو دیٹ کل یہ ہمارے کام آ سکے۔ میں آپ کو اس طرح سے بھی اگزامپل دوں گا بلا تشبیہ، آئی ایم ناٹ یوزنگ میٹافر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے انسان جب گھر بناتا ہے، ہم جب گھر بناتے ہیں یا تو مینلی برکس سے بناتے ہیں، اور کہیں کہیں سٹون سے بھی گھر بنایا جاتا ہے۔ اف یو جسٹ یوز برکس، یا ہم صرف اگر ہم اینٹیں یوز کریں گے یا صرف پتھر یوز کریں گے بس، اور ان کے بیچ میں کوئی بائنڈنگ مٹیریل نہیں، کوئی سیمنٹ نہیں، کوئی مڈ نہیں، کوئی موٹار نہیں، کچھ بھی نہیں یوز کر لیں گے، تو گھر تو آپ کا بن جائے گا، لیکن وہ گھر بہت ہی ویک ہوگا، وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، بلکہ وہ گر جائے گا۔ تھوڑی سی اگر اس میں ہم تھوڑا سا شیئر فورس یوز کریں گے، اپلائی کریں گے، تو وہ آرام سے گر جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان برکس کے بیچ میں ایک موٹار یوز کر لیں گے، وہ موٹار وہاں پہ بونڈ اسٹرینتھ پروڈیوس کر لے گا، یہ برکس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، پھر وہ جلدی جلدی اور آرام سے پھر وہ گر نہیں سکیں گی، ان میں شیئرنگ نہیں آ سکتی، ان میں شیئر فیلئر نہیں آ سکتا۔ حالانکہ گھر تو برک سے بنا، مین مٹیریل تو برک تھا، مین مٹیریل تو اینٹ تھا، یا پھر سٹون تھا، لیکن ان سٹونز کو، ان برکس کو آپس میں بائنڈنگ اسٹرینتھ دی کس نے؟ موٹار نے، سیمنٹ نے، مڈ نے۔ یہی کام مینلی آپ کو جو کرنا ہے نا، وہ فرائض ادا کرنی ہے، واجبات ادا کرنی ہے۔ یہی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ فرائض کیے کہ نہیں کیے، یہ مین کام کریں گے۔ لیکن ان کو اسٹرنگتھ پرووائڈ کرتے ہیں نافلہ نمازیں، ان کو اسٹرنگتھ پرووائڈ کر لیں گے سنتیں، نوافل، یہ ان کو اسٹرانگ بنا دیں گی۔ ان میں جو کمی رہے گی، کمزوری رہے گی، وہ کمیاں، وہ کمزوریاں نوافل سے دور ہو جائیں گی، ٹھیک، نوافل سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، بھرپور اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو تطوع ہوتا ہے، جو نفل نماز ہوتی ہے، جو ایڈیشنل نماز ہوتی ہے، یہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایڈیشنل ٹو فرض اینڈ واجب، اٹس ایڈیشنل ٹو فرض اینڈ واجب، فرض اور واجب کے علاوہ، یعنی فرض اور واجب ان کا کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ یہ چھوڑ رہے نا تو فاسق ہو جائیں گے، ہے نا، بہت گناہ گار ہو جائیں گے اگر آپ چھوڑ دیں گے فرائض میں سے یا واجبات میں سے۔ مان لیجیے ظہر کی نماز فرض ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو فاسق ہو جائیں گے۔ وطر کی نماز واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو فاسق ہو جائیں گے، ٹھیک، فاسق ہو جائیں گے۔ اب ایسی نمازیں ہیں کہ جو ایڈیشنل ہے، جو ایکسٹرا ہے، ان میں آتی ہے پہلے نمبر پر سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سنت جس میں تاکید ہو، جس میں سٹرس دی ہو۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کیا ہو، اور کبھی چھوڑ بھی نہ دیا ہو، اور ہمیں بھی اس کی تاکید ملی ہو۔ اور دوسری ہوتی سنت غیر مؤکدہ، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، لیکن اتنی زیادہ سٹریس اس پہ نہیں دی گئی ہے، اور کبھی کبھی انہوں نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہوگا، اور ہمارے لیے اس میں زیادہ سٹریس نہیں دیا گیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے مندوب، جس کو ہم مستحب بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم مستحب کہتے ہیں، اسی کو ہم مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب کو ہی مستحب کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ اگر انسان چھوڑے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، ٹھیک، گناہ گار ہو جائے گا۔ اور سنت غیر مؤکدہ کو اگر ہم چھوڑیں گے بلا عذر، تو یہ خلاف اولا ہوگا۔ اور جو مندوب ہے، جو مستحب ہے، یہ کرنا اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر نہ بھی کر لیں گے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ نہ بھی کر لیں گے تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کون کون سی نماز ہے کہ جو چھوڑنے پہ گناہ گار انسان ہو جائے گا؟ یہ فجر سے پہلے 2 رکعات ہیں، اور ظہر سے پہلے 4 رکعات ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعات ہیں۔ یعنی فجر کی فرائض، جو فجر میں جو 2 رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، ان سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کی 4 فرائض سے پہلے جو 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں سنت، وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 4 فرائض کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ظہر میں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب کی 3 فرائض کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء کی 4 فرائض کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ان کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو انسان گناہ گار ہو جائے گا، ٹھیک، یہ گناہ ہوتا ہے اگر ان کو آپ چھوڑ دیں گے بلا عذر، تو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ سنت غیر مؤکدہ
ان کو بلا عذر چھوڑنا خلاف اولا، خلاف اولا مطلب ناپسندیدہ کام ہے بٹ گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سی ہے؟ عصر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، اسی طرح سے عشاء کی 4 فرائض سے پہلے 4 رکعت، اور عشاء کی 4 رکعتوں کے بعد 4 رکعت، اور مغرب کی 3 فرائض کے بعد 6 رکعت پڑھنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اچھا، مغرب میں آپ نے پڑھا یہاں پہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اپارٹ فرام دیز 2 رکعت، اور 6 رکعت پڑھنا یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اور مستحب مندوب، یہ تو آپ جب بھی نفل پڑھ لیں گے، جب مرضی تب مرضی، وہ سب کسی مستحب میں آتی ہے، اور کچھ نمازیں مندوب ہیں، مستحب ہے، ان کی ہم آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو کچھ اسپیشل نمازیں ہیں جو کہ مستحبات میں آتی ہیں، ان کی ہم بات کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان سب کا طریقہ بس وہی ہوتا ہے جو ہم نے عام طریقہ نماز کا پڑھ لیا ہے، بس تعداد میں ڈفرنس ہے، 2 رکعت 4 رکعت کب کیا پڑھیں گے، یہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہی ہے، لیکن پھر بھی بتانا فرض تھا تو بتا دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں گے، جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، یا وہ سنت مؤکدہ ہو، ویسے 3 رکعت والی بھی، جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت والی ہوتی ہے، وہ بھی اسی کے اندر آئے گی، 3 رکعت والی۔ جو قاعدہ اولا ہوگا، جو پہلا التحیات ہوگا، اس میں آپ درود شریف نہ ملائیں گے، اس میں آپ درود شریف نہیں ملائیں گے۔ جو قاعدہ اولا ہوگا، جو پہلا التحیات ہوگا، اس میں آپ درود شریف نہیں ملائیں گے، یعنی بس آپ التحیات پڑھ دیں گے، ٹھیک، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک پڑھ لیں گے۔ پھر آپ شہادت دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیا آپ نے۔ پھر آپ اوپر اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری رکعت آپ سٹارٹ کیسے کر لیں گے؟ پھر سے سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھ لیں گے، بسم اللہ، آ، مطلب اعوذ باللہ یہ سب نہیں پڑھ لیں گے، اور اب سیدھے نیکسٹ قرات کر لیں گے، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ، یعنی بسم اللہ سے سٹارٹ کر لیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے تیسری رکعت میں۔ لیکن اگر یہ 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ ہوئی، یا پھر اگر یہ نفل نماز 4 رکعت والی ہے، 4 رکعت والی سنت غیر مؤکدہ ہے، یا نفل نماز ہے 4 رکعت والی، آپ ہر قعدہ میں، یعنی چاہے پہلا اتحیات ہو یا دوسرا اتحیات ہو، آپ شہادت دینے کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں گے اور دعا بھی پڑھ لیں گے، یعنی کہ جیسے آپ آخری رکعت والا اتحیات پڑھ لیتے ہیں، آپ بالکل ویسا ہی دوسرا جو پہلا اتحیات آپ کا ہوگا اس میں بھی پورا پڑھ لیں گے۔ اینڈ ان ایڈیشن ٹو اٹ، آپ جو تیسری رکعت جو آپ کی ہوگی، اس میں آپ ثنا سے سٹارٹ کریں گے، ثنا بھی پڑھ لیں گے، تعوذ بھی نہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں گے، بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ قرات سٹارٹ کر لیں گے۔ سر بات کلیئر نہیں ہوئی، میں دہراتا ہوں، میں نے کہا کہ اگر یہ سنت غیر مؤکدہ ہوئی یا نفل ہوئی، آپ ایزیوم کر لیں گے، آپ ایزیوم کر لیں گے کہ میں 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھ لوں گا، مجھے 2 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، بس سلام نہیں پھیرنا ہے، اس کے بعد نیکسٹ 2 رکعتیں اسٹارٹ کرنی ہے، پھر میں سلام پھیروں گا۔ از اٹ کلیئر؟ بول رہے ہیں سنت مؤکدہ پہ کوئی حدیث ہے، سنت مؤکدہ کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ کے لیے جو نور العیدہ کی جو شرح ہے مراقی الفلاح، اس میں مسلم شریف کے حوالے سے حدیث مبارک دی گئی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص دن میں اور رات میں، یعنی 24 آورس میں، اپارٹ فرام فرائض، جو 12 رکعتیں سنت پڑھے گا، ٹھیک، یہ 12 رکعتیں، یہ جو ہے نا سنت مؤکدہ جو ہے، یہ 12 رکعتیں، 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، جو یہ پڑھ لے گا 24 آورس میں، 24 گھنٹوں میں، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ جو یہ سنت مؤکدہ جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے ایک دن میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے، بنا دیتا ہے، ٹھیک۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو انسان پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ یہ ان 12 رکعتوں کو پڑھنے میں آئی ڈونٹ تھنک 12 منٹ سے زیادہ لگے گا، 15 منٹ بھی لگ جائے تو کیا، 15 منٹ میں ایک انسان ایک محل بنا دیتا ہے، یہاں تو زندگیاں لگ جاتی ہے، پھر انسان 2 روم والا 2 بیڈ روم والا مکان نہیں بنا پاتا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 12 رکعتوں کے عوض ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے نماز کو ہلکا نہ لے، انسان کو چاہیے نماز کو بے قدر و قیمت نہ لے، نماز کی اپنی قیمت ہے، اپنی قدر ہے، تو اس کی قیمت بھرپور چکائی جائے۔ اچھا جی، تو اس میں یہاں پہ بات کر لوں، جو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ پرسوں بھی ہم نے حدیث پڑھ لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نے ان کے حوالے سے، یا جو کچھ بھی دنیا میں ہے،
اس سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ فجر کی جو 2 رکعتیں، 2 سنت والی 2 رکعتیں، یہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کی قضا بھی ہے، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ سنت نہ پڑھ پائے، ٹھیک، اگر آپ سنت نہ پڑھ پائے تو اس کی پھر قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی 2 سنتوں کی قضا ہے۔ یعنی اگر آپ صبح لیٹ سے آپ جاگ گئے اور آپ جلدی جلدی وضو کر کے مسجد میں چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ٹھیک، تو اگر آپ سنت پڑھ لیں گے، اگر آپ سنت پڑھ پائیں گے، اگر آپ کو یہ مطلب پورا آپ یقین ہے کہ اگر میں سنت 2 پڑھ لوں گا اتنے میں امام صاحب نماز ختم نہیں کریں گے، تو حکم یہ ہے کہ آپ سنت 2 پڑھ لیں گے، سائڈ میں جا کے، پیچھے جا کے مسجد میں آپ سنت 2 پڑھ لیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی جاگ جائے اور اپنے روم کے اندر پڑھ لے سنتیں، اپنے گھر کے اندر سنتیں پڑھنی چاہیے، ہر مرد کو سنتیں اپنے گھر میں ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو بت خانے نہ بنا، تو اس سے پھر یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سنت نوافل گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو، ٹھیک، اور فرائض جو ہے، فرائض اور واجبات مسجد میں پڑھی جائے۔ بہرحال اگر کوئی انسان سنت مسجد میں بھی پڑھتا ہے، نوافل مسجد میں ہی پڑھتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھروں کے اندر پڑھی جائے۔ اچھا، آپ حجر کے ٹائم آپ اٹھے، اپنے گھر کے اندر سنت پڑھ لی، پھر گئے مسجد کے اندر اور اپنے وہاں امام صاحب کے پیچھے 2 رکعتیں فرض پڑھ لی۔ سپوز آپ لیٹ جاگے، آپ جاگ نہیں پائے، یا جاگے جلدی، کسی ریزن سے آپ جلدی مسجد میں نہیں پہنچے اور ابھی تک آپ نے سنتیں نہیں پڑھ لی ہیں، جب آپ وہاں پہنچے آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں گے، اور اگر وہاں جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہے آپ سنتیں پڑھ لیں گے، لیکن پرووائڈر کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اگر میں سنت پڑھ لوں گا تو نماز ختم ہوگی، جماعت ختم ہوگی، پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اور جماعت میں شریک ہونے کے بعد جب نماز آپ پڑھ لیں گے، فرض نماز پڑھ لیں گے، کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ویٹ کر لیں گے جب تک سورج چڑھے گا، سورج طلوع ہو جائے گا، پھر زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیں گے، ان کی قضا کر لیں گے۔ اکثر لوگ کیا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جن کے ساتھ ایسا کیس ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے مسجد میں ایسا کرتے ہیں لوگ کہ جب فرض نمازیں جب 2 پڑھ لیتے ہیں، ان کی سنتیں بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہے، پھر ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو باقی لوگ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتیں 2 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ویٹ کرنا ہے اور ان 2 سنتوں کی قضا کرنی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد، ٹھیک، کیونکہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے ان کی قضا کرنی ہے، ٹھیک۔ اچھا سر، قضا تو اسی وقت کر سکتے تھے نا، جب ظہر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں چلے گئے سپوز، اور وہاں جماعت کھڑی ہو گئی، تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعتیں بھی نہیں پڑھوں، میں جماعت میں شریک ہو جاؤں، ٹھیک۔ اب جماعت میں شریک ہو گیا، اب کیا ہے، اب جماعت ختم ہوئی، اب میں جو 2 رکعتیں سنت کی ہے وہ پہلے پڑھ لوں گا، اس کے بعد جو 4 میری چھوٹی تھی سنت والی وہ پڑھ لوں گا، پہلی 4۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے، سر یہاں پہ تو آپ نے ویٹ نہیں کیا، یہاں تو آپ بول رہے ہو پہلے نماز ختم کر لو ابھی، اب فجر میں کیوں ویٹ کرا رہے ہو؟ فجر میں اس لیے ویٹ کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ میں کن 2 رکعتوں کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کو احساس ہو جائے کہ کتنی قیمت ہے ان 2 رکعتوں کی، اب مجھے ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ یہ فقہا نے ایک وجہ بیان فرمائی ہے، باقی بہتر وجہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، تو یہ فقہا نے ایک توجیہ فرمائی ہے، یہ وجہ ہے، یہ ریزن ہے ویٹ کرانے کا۔ اچھا جی، میں نے کہا سنتوں کی قضا نہیں ہوتی اکثر فجر کی سنت، یعنی قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر یہ وقت گزر جائے اس کے بعد اگلے وقت میں نہیں پڑھا جائے گا، مطلب فار ایگزامپل، آپ سپوز آپ نے کل کی ظہر نماز نہیں پڑھی ہے، تو ابھی آپ اس کی قضا کر لیں گے، آپ بس فرائض کی قضا کر لیں گے، آپ سنت کی قضا نہیں کر لیں گے، وہ وقت چلا گیا ہے۔ اب سپوز ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں نا، ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی صبح 7 بجے تک عشاء کا وقت ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو آپ ابھی پڑھ لیں گے، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، پھر 2 سنتیں پڑھ لیں گے، پھر 3 وتر بھی پڑھ لیں گے، تو یہ ابھی وقت ہے عشاء کا، آپ اس وقت میں کبھی بھی سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عصر کا وقت ہوتا آپ عصر کے وقت میں 4 رکعتیں فرض پڑھ سکتے تھے، اگر یہ ظہر کا وقت ہوتا آپ اس میں 4 رکعتیں سنت بھی پڑھ سکتے تھے، 4 رکعتیں فرض بھی پڑھ سکتے تھے، 2 رکعتیں سنت بھی، لیکن ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ پھر صرف ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، باقی جو سنتیں تھیں جب سے چھوٹی ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک، ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے چلے گئے اور وہاں دیکھا آپ نے وہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ سنتیں پڑھ لیں گے پہلے، لیکن کہاں پڑھیں گے، آپ صفوں میں کھڑے ہو کر سنت ہی پڑھ لیں گے، آپ
سائڈ میں اب پیچھے بالکل پیچھے رہیں گے، وہاں مسجد میں کوئی کالم ہوگا، کوئی ستون ہوگا، کوئی پلر ہوگا، اس کے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جماعت کو ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ آپ وہاں جلدی جلدی چھوٹے دو سورے پڑھ کے آپ سنت کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ٹھیک۔ جماعت کی صفوں میں نا اگر آپ ملیں گے اور یہ جو جماعت کی صف ہے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ وہاں جماعت اپنی فرض پڑھ رہی ہے، وہ ساری جماعت جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ سنتیں پڑھ لیں گے، تو یہ مکروہ ہے، یہ سخت مکروہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس صف میں کھڑے نہ ہو جائیں، آپ پہلے سے الگ سے سنتیں پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ صف میں شامل ہو کے جو فرض نماز ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ کچھ میں نے کہا یہ صورت غیر مؤکد ہے۔ اچھا، اس میں جو 6 رکعتیں جو مغرب کے بعد کی 6 رکعتیں ہیں، ان کی بھی بڑی خصوصیت ہے، بڑی امپورٹنس ہے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت، اس کو ہماری زبان میں اوابین کہا جاتا ہے، 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے، تو اور ان کے درمیان کوئی غلط بات بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ 6 رکعت ثواب میں اتنا اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے 12 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا، 6 رکعت مغرب کے بعد سنت غیر مؤکدہ پڑھنا، یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر انسان 12 سال کنٹینیوس عبادت کرے، جتنا ثواب اس کو اس میں ملے گا، اتنا ثواب مغرب نماز کے بعد 6 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں ہے، سبحان اللہ۔ تو 6 رکعت مطلب 6 منٹ، ہے نا؟ 6 منٹ، 12 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی؟ 12 12 منٹ 15 منٹ رکھ لیجئے، 15 منٹ میں انسان 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب حاصل کر لے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہی ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نور علی نور ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ عمل کر لیں۔ چلے، تو میں عرض کر رہا تھا، مان لیجیے انسان سنت پڑھ رہا ہے، سنت غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہا ہے، سنت غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ جو نفل ہے، یہ آپ یوں کنسیڈر کر لیجئے کہ یہ دو دو رکعتیں کمپلیٹ کر کے پھر ہمیں نیکسٹ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جس 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا، باقی سارا کام کرنا ہے، اور 3rd رکعت ہم اسٹارٹ کر لیں گے سبحانک اللہم سے۔ اچھا، اگر کوئی انسان 3rd رکعت سبحانک اللہم سے نہیں سٹارٹ کرتا سنت غیر مؤکدہ یا نفل میں، یا پھر دوسری رکعت میں اتحیات برابر نہیں پڑھ لیتا، درود شریف نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھ لیتا، تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ ویسے بھی پڑھ سکتے جیسے فرائض پڑھ لیتے ہیں، آپ ویسے بھی پڑھ سکتے جیسے فرض 4 رکعت والی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے آپ ایسے پڑھیں، اور اگر آپ ویسے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں، تو آپ کوئی بات نہیں، آپ فرائض جیسے ہی پڑھ لیں تو بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اگر آپ نے اس میں 4 رکعت والی نفل نماز میں اگر آپ کا اتحیات چھوٹ گیا، پہلا والا اتحیات، ٹھیک ہے جی، پہلا اتحیات آپ کو چھوٹ گیا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ آخری اتحیات پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ سجدہ سہو ادا کر لیں گے، تو اس سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں گے جو ہمیں نفل نمازیں پڑھ لینی ہے، جو ہمیں ایکسٹرا نمازیں پڑھ لینی ہے، ہم دن میں کیا نمازیں پڑھ لیں گے، رات میں کیسی نمازیں پڑھ لیں گے، کس طرح کی نماز پڑھ لیں گے، تو یاد رکھ لیں گے پہلے ہم یہ بات یاد رکھ لیں گے کہ جو دن میں ہم نمازیں پڑھ لیں گے، دن میں پریفر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ لیں ایک ساتھ، پریفر ہے، بہتر، افضل ہے، افضل ہے۔ اور اگر آپ دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ لیں گے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی دو دو رکعت والی نفل اگر آپ پڑھ لیں گے دن میں، نفل مطلب جو مستحبات ہے، جو مندوب ہے، آپ کی مرضی ابھی ہوئی کہ میں نفل رکعتیں 4 پڑھ لوں، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر پڑھ لی، آپ کا من کیا کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، کھڑے ہو گئے پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ڈے ٹائم ہے، بیٹر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت والی نمازیں پڑھ لیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دن میں وہ اکثر 4 رکعت والی نماز پڑھ لیتے تھے، ٹھیک، نفل کے طور پر وہ 4 رکعتوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ بٹ اگر کوئی انسان چاہے 2 رکعت والا بھی پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، 2 رکعت والی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ڈے ٹائم میں۔ اور نائٹ ٹائم میں پریفر ہے کہ آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ لیں ایک سلام کے ساتھ۔ نائٹ میں اگر آپ کو نفل پڑھنی ہے تو پریفر کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھ لیں، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، اس طرح سے اپنا نوافل پڑھ لیں، تو یہ بیٹر ہے۔ بٹ اگر آپ چاہے 4 رکعت والی نماز بھی پڑھ لینا تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ افضل ہے 2 رکعت والی نماز رات میں پڑھ لینا۔ اچھا، ابھی آپ کا سوال آیا تھا کیا صرف 4 رکعت تک ہی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جو اپر موسٹ لمٹ ہے کسی نماز میں رکعت کا، وہ 8 رکعت ہے، آپ 8 رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، آپ 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟
یہ 8 رکعت اپر موسٹ لمٹ ہے، بٹ بیٹر ہے آپ 4 رکعت 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ اب جو 8 رکعت والی نماز ہے اس میں ہم کیا کر لیں گے، اس میں مختلف طریقے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل آگے بیان کر لیں گے کہ آخری 2 رکعتوں میں اتحیات ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل آگے بیان کر لیں گے جب اس کی بات آ جائے گی۔ تو فی الحال آپ یاد رکھ لیں گے، آپ 4 رکعت والی دن میں پریفر کر لیں گے، اور نائٹ میں 2 رکعت والی نمازیں پریفر کر لیں گے۔ یعنی اگر آپ کا من کیا ابھی کہ آپ نائٹ ہے ابھی، آپ چاہیں کہ میں 20 رکعتیں نفل پڑھ لوں، بیٹر یہ کہ آپ 2 2 رکعتیں کر کے 20 رکعتیں پڑھ لیں 10 سلاموں کے ساتھ۔ اور اگر آپ دن میں چاہے آپ 20 رکعتیں نفل پڑھ لیں، آپ 4 4 رکعتیں ایک ساتھ کر کے 5 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں اپنی مکمل کر لیں۔ اچھا، رات کی نوافل دن کی نوافل سے افضل ہیں۔ رات کو نفل نماز پڑھنا اٹ از بیٹر کہ اگر آپ دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دن میں غلط بات ہے، دن میں بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن رات میں زیادہ ثواب ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اس کی کچھ ریزنس ہے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ رات میں کوئی دیکھے گا نہیں آپ کو، ریا نہیں ہوگا، ٹھیک، انہیں دکھاوا نہیں ہوگا رات میں۔ اور دوسرے یہ ہے نا کہ رات کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ انسان رات میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں مشاعرے ہوتے ہیں، جب کہیں کچھ اس طرح کے فنکشنز ہوتی ہیں تو وہ نائٹ کو ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ نائٹ میں انرجیٹک رہتے ہیں، نائٹ کو کر لیتے ہیں لوگوں، یہ نیچرل ہے، نائٹ میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے رات میں انسان کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو افضل ہونے کی جو سب سے زیادہ بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو ہی نوافل پڑھ لیتے تھے، اس لیے رات کو انہوں نے پسند کیا نوافل کے لیے، تو اس لیے رات کی نوافل افضل ہو گئی۔ اب اگر دن میں آپ پڑھ لیں گے، دن میں کثرت سجود اور رات میں طول قیام افضل ہے۔ سر یہ کیا نئی ٹرمز ہیں، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ کثرت سجود مطلب چھوٹی چھوٹی رکعتیں، بہت زیادہ رکعتیں پڑھنا، یعنی سجدے بڑھانا۔ سجدے کیسے بڑھیں گے؟ چھوٹی چھوٹی قرات کر کے، چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ کے نمبر آف رکعت انکریز کرنا، ٹھیک، یعنی ٹو انکریز نمبر آف رکعت، ٹھیک ہے جی۔ کیسے کیسے کریں گے آپ؟ اس میں آپ کیا کر لیں گے، اس میں آپ ڈیکریز کر لیں گے، یا سیدھے بائی شارٹنگ دی لینتھ آف رکعت۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ قرات چھوٹی کر لیں گے، آپ قیام چھوٹا کر لیں گے، تو اس طرح سے یعنی کہ آپ 10 منٹ میں اگر 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، 10 رکعت میں اگر آپ دوست میں 10 منٹ میں اگر دو رکعتیں پڑھ لیں گے، آپ انہی 10 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ انہی 10 رکعت میں 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے قیام چھوٹا کر لیا۔ اور رات میں کیا ہے نا، رات میں طول قیام افضل ہے، یعنی رات میں رکعتیں کم کرے لیکن لمبی کرتے ہیں، کہ رات لمبی کرے، یہ دو اپوزٹ ٹو ایچ ادر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رات میں طول قیام افضل ہے اور دن میں کثرت سجود افضل ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا بھی یہی ریزن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں زیادہ کثرت سجود کرتے تھے، یعنی دن میں چھوٹی چھوٹی نوافل پڑھ کے زیادہ تعداد میں پڑھتے تھے، اور رات میں وہ لمبی لمبی قرات کر کے، لمبی لمبی رکعات پڑھ کے، ان کا جب کاؤنٹنگ ان کی کم آ جاتی تھی لیکن وہ لمبی عبادت ہوتی تھی، اس لیے رات میں طول قیام افضل ہے اور دن میں کثرت سجود افضل ہے۔ نفل ضروری وتر سے پہلے ادا کرنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوام میں بس یوں ہی ایک کنفیوژن ہے۔ بس جسٹ نوافل کے لیے آپ کا جو مکروہ اوقات جو ہیں ان میں نفل نہیں پڑھنی ہے، اور جو ایک تو مکروہ جو ہوتے ہیں اور جو پروہیبٹڈ ہے، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر آپ طلوع آفتاب تک فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرائض کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھ لیں گے، اس میں کوئی نفل نہیں پڑھ لیں گے۔ سملرلی عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک آپ کوئی نفل نہیں پڑھ لیں گے۔ اور جو 3 اوقات مکروہ ہیں، یعنی جو زوال کے جو 3 اوقات ہوتے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، ان اوقات میں آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ باقی آپ جب چاہیں تب پڑھیں، نوافل پڑھ سکتے، وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے، ایسی کوئی قید نہیں ہے شریعت میں۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں، اب ہم کچھ اسپیشل ٹائپس آف پریئرس دیکھ لیں گے، کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے۔ ایک پریئر ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کیا ہوتا ہے؟ یہ جب انسان نے وضو کر لیا، ایبلوٹ کر لیا، ایبلیوشن ہو گئی، وضو ہو گیا آپ کا، تو اچھا، وضو کے بعد نا، وضو کے بعد انسان کو ٹاول یوز نہیں کرنی چاہیے، وضو کے بعد ٹاول یوز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ سنت سے کیا ثابت ہے نا؟ سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضائے وضو سے پانی جھاڑیں، ٹھیک، یعنی فار ایگزامپل آپ نے اپنی آرمز کو دھو لیا ہے، آپ رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ آرم کو
اس کو رب کر لے، وہ پانی جو ہے پانی وہ اسے صاف کر لے، لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کو صاف کر لے، اسی طرح سے فیس کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہی صاف کر لے۔ ٹاول سے سنت کے وضو کے بعد ٹاول یوز کر لینا یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور غسل کرنے کے بعد ٹاول یوز کرنا بھی ثابت ہے، ٹاول نہ یوز کرنا بھی ثابت ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ ٹاول بے شک یوز کر لیں، لیکن وضو کرنے کے بعد ٹاول یوز نہیں کر لینا چاہیے، ہاتھوں سے ہی پانی بہانا چاہیے۔ اچھا، اب وضو آپ نے کیا، اب ہاتھ جب آپ نے یوز کر لیا نا، اس سے آپ کے وضو والے پارٹس خشک تو نہیں ہوں گے، ایک دم سے وہ ڈرائی نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ ہاں، ان میں پانی جو ٹپک رہا تھا وہ رک جائے گا، لیکن وہ ویٹ ہی ہوں گے۔ تو وہ خشک ہونے سے پہلے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ الوضو ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یعنی جو انسان وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، آدھائے وضو خشک ہونے سے پہلے پہلے 2 رکعت جو تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دیتا ہے۔ 2 رکعت میں جنت، کتنا اچھا سودا ہے، 2 رکعت میں جنت، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو تحید الوضو ہے، یہ آدھائے وضو خشک ہونے سے پہلے پہلے ہی پڑھ لی جائے۔ اگر آپ کے باڈی پارٹس خشک ہو گئے تو پھر اس کو تحید الوضو نہیں کہا جائے گا، پھر یہ تحید الوضو نہیں کہلائے گی۔ یہ باڈی پارٹس خشک ہونے سے پہلے پہلے ہی ادا کر لی جائے گی۔ یہ 2 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے تحیت المسجد۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ مسجد کے اندر جب انٹر ہو گئے، ٹھیک، تو اگر یہ مکروہ وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ابھی جو میں نے بولا، جو ابھی پروہیبٹڈ اوقات کی بھی بات کی، ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈیٹیل میں بات کی ہے ان کی۔ اگر پروہیبٹڈ وقت نہیں ہے، آپ تحیت المسجد پڑھ لیں، ٹھیک۔ 2 رکعت مسجد میں داخل ہونے پر ہی یہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، آپ پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس میں آپ کو آ، یہ بات آپ خیال کر لیں کہ مان لیجیے آپ مسجد کے اندر گئے، ٹھیک، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جس 5 منٹ بچے ہیں، ظہر کا وقت ہے، 5 منٹ بچے ہیں۔ اب آپ کو ظہر کی سنتیں بھی پڑھ لینی ہے اور تحیۃ المسجد بھی پڑھ لینی ہے۔ اب آپ بولیں گے میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں یا پھر ظہر کی 4 سنتیں پڑھ لوں گا۔ آپ نیت کر لیں گے، آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھ لیں، ان میں تحیۃ المسجد بھی آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی اور نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ تحیۃ المسجد کی نیت اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی یا فرض نماز پڑھنی ہے، ظہر سنت نماز پڑھنی ہے، اور کوئی نفل نماز پڑھنی ہے، تو وہ بھی تحیۃ المسجد کے وہ ادا ہو گئی، اس کے ساتھ ہی تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی۔ اس کیس میں پھر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے الگ سے پڑھ لیں تو ماشاءاللہ پھر نور علی نور ہے، پھر بہت اچھی بات ہے۔ خیال رہے کہ یہ مکروہ وقت یا پھر جو باقی پروہیبٹڈ اوقات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفل ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، باقی اوقات میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کے لیے گئے، تو آپ اس وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک صرف اور صرف 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے گھر میں ہے یا مسجد کے اندر ہے، آپ صرف اور صرف 4 رکعت صبح صادق سے لے کر، یعنی اذان سے لے کر سن رائز تک ٹوٹل 4 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 سنتیں اور 2 فرض فجر کی، اور کوئی رکعت یہاں پڑھنا اس سے پروہیبٹ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ آپ اس میں تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تحیۃ المسجد کے کیس میں نا آ، ہم مسجد کے اندر جب گئے تو ترنت نماز پڑھ لیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت ہے۔ اچھا، اگر ویٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو چل جائے گا، ویٹ کرنا تھوڑی دیر کے لیے، بٹ زیادہ ویٹ اگر کریں گے پھر اس کو تحیۃ المسجد نہیں کہا جائے گا۔ تھوڑا سا ویٹ پرمیسیبل ہے، ابتلائی عام کی وجہ سے فقہ میں ایک ٹرم ہوتی ہے ابتلائی عام۔ ابتلائی عام مطلب جس میں ایک عوام انوالوڈ ہوتی ہے، انوالومنٹ آف عوام، انوالومنٹ آف کامن پیپل جو ہے وہ اس میں ہے، انوالو ہیں لوگ، عام لوگ، اکثر لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر وہ تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ویٹ کرنا اس میں فقہا جواز دیتے ہیں، بٹ زیادہ ویٹ اگر کریں گے پھر وہ تحیۃ المسجد نہیں ہوگا۔ اور تحیۃ المسجد یہ مسجد کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ایک سٹیپ یہ بھی ہوتا ہے مسجد کا حق ادا کرنے کا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے صلاۃ الضحیٰ کی، صلاۃ الاشراق کی۔ ابھی کسی نے پوچھا تھا کہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الاوابین ایک ہی ہے؟ حدیث میں یہ سب ایک ہی کا نام ہے، کہ نماز کا نام ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک مشہور ہوا ہے، ہم صلاۃ الاوابین جو مغرب کے بعد جو میں نے 6 رکعتیں بولی اس کو ہم کہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاشراق
اس کو ہم صلاۃ الضحیٰ کو ہم فارسی میں یا اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے بڑوں سے نماز چاشت پڑھ لیں گے. اس کو ایکچولی صلاۃ الضحیٰ حدیث میں آیا اس کے لیے، اور صلاۃ الاشراق. ٹھیک. اب دیکھیے کیا ہے، یہ آپ 2 سے لے کر 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. 2 سے لے کر 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس کا رینج ہے، یہ اس کا پرمسبل رینج ہے، یعنی اس کا رینج ہے. اور یہ جو ہے یہ پریفرڈ رینج ہے. یہ پریفرڈ رینج ہو گیا. یہ بیٹر یہ ہے کہ آپ 4 سے لے کر 8 رکعت تک پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان 2 رکعتیں بھی پڑھ لے گا تو بھی ادا ہو گیا. اچھا، کیا صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاشراق ایک ہی نماز ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکچولی پڑھا کب جاتا ہے. یہ صبح آ، سورج جب روشن ہوتا ہے، سورج جب چڑھتا ہے، یعنی زوال کے بعد. زوال کے بعد ہی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو صلاۃ الاشراق کہیں گے. جس زوال ختم ہوا، سن رائز کے بعد جس زوال ختم ہوا، آپ اٹھیں اور پڑھ لیں 2 رکعت، 4، 6، 8، 12. اس کو صلاۃ الاشراق کہیں گے. اور اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں جب یہ سورج پورا روشن ہو جائے، پوری طرح سے چمک جائے، 9، 10، 11 بجے، تو پھر اس کو ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، نماز چاشت کہتے ہیں. ٹھیک. اسی کو پھر ہم اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا نماز چاشت کہتے ہیں. تو ایکچولی ہے ایک ہی نماز، بس یہ فرق ہے کہ آپ کب پڑھتے ہیں. اگر آپ نے صبح ہی پڑھ لی تو نماز صلاۃ الاشراق ہو گئی. اگر آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا اس کو 9، 10 بجے، تو پھر یہ صلاۃ الضحیٰ کہلائے گی. یہ ایک ہی نماز ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں اسی کے لیے صلاۃ الاوابین بھی آیا ہے، بٹ ہمارے یہاں عام ہوا ہے. اور صلاۃ الاوابین شام کے بعد، مغرب کے بعد، تو پھر اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے علماء نے. اس کو بھی اوابین کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ اس کو اوابین کہیں یا کچھ اور کہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں، تو نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ایک بہت امپورٹنٹ نماز، بہت زیادہ نماز امپورٹنٹ. اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں یا اسی کو صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں. ٹھیک. صلاۃ اللیل حدیث میں آیا، صلاۃ التہجد یہ قرآن میں آیا ہے. تہجد وہ صلاۃ المزمل میں. تو یہ بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے. تہجدی نماز جو ہے نا، اس کی بہت فضیلت. اصل میں جو تہجد ہوتا ہے، تہجد، تہجد کا عربی میں ہم کہتے ہیں اس کو ترک الحجود، یعنی نیند کا چھوڑنا، نیند ترک کرنا. کیا کرتے ہیں انسان، رات کو سو کر اٹھتا ہے، آدھی رات کے بعد اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے. تو افضل وقت یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہم آدھی رات کے بعد سے صبح صادق تک ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ افضل وقت ہے. یعنی سوئیں گے، ہاف نائٹ کے بعد، مڈ نائٹ کے بعد آپ اٹھیں گے، پڑھ لیں گے نماز. بٹ اس میں سونا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ چاہے تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جسٹ آپ نے عشاء کی نماز ختم کر لی، آپ چاہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا صبح سویرے، آپ کو پتا ہے میں رات کے 2 بجے، 3 بجے نہیں اٹھ پاؤں گا، مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا. آپ ابھی پڑھ سکتے. عشاء کے جس بعد ہی آپ پڑھ لیں 2 رکعت، 4، 6، 8، 12 اس کا میکسیمم لمٹ ہے. 2 سے لے کر 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کس حدیث میں 8 بھی اس کا لمٹ آیا اور کسی حدیث میں 12 بھی آیا ہے. تو بہرحال 8 یا 12 تک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو مرضی وہ. اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور زیادہ اکثر جو ہے وہ 8 کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، بٹ 12 بھی کچھ کچھ روایت میں آیا ہے. آپ جس عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ افضل وقت نہیں ہے. افضل وقت کون سا ہے؟ آدھی رات کے بعد آپ اٹھیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، وہ افضل ہے. بٹ اگر کوئی انسان نہیں اٹھ سکتا اس ٹائم، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد ہی پڑھ لے. ٹھیک. تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التہجد کا پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. لیکن بیٹر کیا ہے؟ بیٹر یہ ہے کہ آپ آدھی رات کے بعد اٹھیں. تو اس میں بھی بہت یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ بھی کر لینا چاہیے. اچھا، اس میں ہم ایک بات یہ یاد رکھ لیں گے. اس میں ہم جو تہجد کی نماز ہے نا، تہجد کی نماز میں ہم ایک بات یاد رکھیں گے کہ اس میں ہم نہ زیادہ جہرن تلاوت کر لیں گے، نہ زور سے قرات کر لیں گے، نہ اس میں بہت دھیرے دھیرے قرات کر لیں گے. تھوڑا سا نا جہر اور سر کے بیچ میں. جہرن مطلب زور سے قرات کرنا، سرن قرات مطلب ہوتی ہے جیسے ہم نماز ظہر میں کر لیتے ہیں، عصر میں کر لیتے ہیں، بہت دھیرے دھیرے ہم کر لیتے ہیں کہ اپنے سوا کوئی اور نہ سنے. ان کے بیچ میں ہم قرات کر لیں گے، ان کے ان بٹوین ہماری آواز ہونی چاہیے. ریزن کیا ہے؟ اگر آپ رات میں زور سے کر لیں گے تو آپ تھک جائیں گے. تھک جائیں گے، آپ نے نیند بھی پوری نہیں کی ہے، آپ زیادہ تھک گئے، اب آپ زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے بہت دھیرے دھیرے قرات کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے پھر سے. اس لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ ان بٹوین اپنی وائس رکھ لیں، نہ زیادہ زور سے کر لیں، نہ زیادہ دھیمی دھیمی آواز میں کر لیں. تو آپ کر لیں. تہجد بھی وطر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں. تہجد بھی وطر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کی عادت ہے صبح سویرے اٹھنے کی،
اگر آپ کی عادت ہے صبح سویرے اٹھنے کی تو پھر بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے وطر کو نہ پڑھیں، آپ تہجد کے بعد اس کو پڑھ لیں. بٹ اگر آپ کی عادت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں اٹھ سکتی، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ آپ وطر پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں اگر اٹھ پائے تو. ورنہ آپ عشاء کے بعد ہی، جس عشاء کے بعد بھی آپ وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، وطر سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. ایسا کوئی ایسی بات نہیں کہ وطر کے بعد ہم عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سر اگر وطر کے بعد پڑھ لی تہجد، آدھی رات میں آنکھ کھلی پھر سے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں انسان کو اس طرح سے نیت کر لینی چاہیے کہ اگر میں رات میں اٹھا تو پڑھ لوں گا پھر سے، اور اگر نہ اٹھ پایا تو پھر یہی ہے. اور اگر آپ نے ابھی پڑھ لی، آپ رات کو پھر سے اٹھ گئے، آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں. نفلی نماز تو ہے، تہجد نفل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی اور باقی امت پہ نفل ہے. یہ حضور پہ فرض تھی، وہ روزانہ پڑھتے تھے، اور ہم پہ یہ نفل ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ ہم بعد میں اٹھے، بعد میں پڑھے. اور اگر آپ نے پہلے ہی پڑھ رکھی ہے اور پھر آپ کو رات میں آنکھ کھلتی ہے، پھر سے اٹھنا چاہتے، پھر سے پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں. کیا صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ بالکل. صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد پڑھنا افضل ہے، یعنی رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے یہ. سر میں نے سنا ہے 10-15 منٹ پہلے انسان سو جائے پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں. نہیں، آپ نے سنا ہے ایسی کوئی بات نہیں جہاں سے آپ نے سنا ہے. یہ پورا اس طرح سے نہیں ہے. سر تہجد کا ٹائم فجر کے کتنے منٹ تک ہوتا ہے؟ فجر کے کسی منٹ تک نہیں ہوتا. فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، تہجد ختم. تہجد کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک. تہجد کے جس بعد، یعنی صبح صادق جب ہو گیا نا، اگر آپ میقات الصلاۃ اگر آپ کے پاس ہوگا، یا جو ختم سحری جو رمضان میں ہوتا ہے نا، تو وہ جو آپ کا ختم سحری والا منٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اور تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہیں پہ عشاء کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. چلیے بڑھتے آگے. اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے صلاۃ الاستخارہ، نماز استخارہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر بھلائی طلب کرنا، بھلائی مانگنا اللہ تعالیٰ سے. تو اس کو ہم استخارہ کہیں گے. یہ ایکچولی کیا ہے؟ جب آپ نا کنڈری میں ہو، ڈائلیما میں ہو، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں. آپ کنفیوژن میں ہے کہ میں یہ کام کر لوں کہ نہیں کر لوں، یہ کام میرے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں. کوئی بھی کام ہے، یہ کام میرے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے. آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، کہ میں بھلائی چاہتا ہوں، اس معاملے میں میری رہنمائی فرما کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو کرنا کیا ہے؟ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد دعا استخارہ پڑھ لیں گے. دعا استخارہ جو نیچے لکھا ہے، دعا استخارہ پڑھنے کے بعد پھر دل جو گواہی دے وہ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. دعا استخارہ کیا ہے؟ یہ مشہور ہے. آ, یہاں پہ لکھا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. دیکھیے اس میں کیا ہے، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہے ویسے: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری عظیم الشان فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا. تو ہر چیز کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب میرے لیے انت علام الغیوب، اور تو غیب جاننے والا بھی ہے. ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے، فی دینی میرے دین کے اکارڈنگ، و معاشی میری اکانومی کے اکارڈنگ، و عاقبت امری اور میرے انجام کے لحاظ سے، یعنی اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ میرے لیے صحیح ہوگا. ٹھیک ہے جی. او قال عاجل امری و آجلہ فقدرہ لی. یہاں پہ جو حاضر امر ہے نا، حاضر امر کی جگہ آپ جس کام کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جو کام آپ کو کرنا ہے، اس کو آپ خوب اس کو اپنے دل میں اس کا خیال لائیں گے، اس کام کا خیال لائیں گے. جب آپ یہاں حاضر امر جب پہنچے گی، اس کو اپنے دل میں اس کام کو لائیں گے. ٹھیک. تو
پھر کیا مانگیں گے؟ یعنی کہ اگر آپ کو یا اللہ اگر یہ کام آپ کے علم کے اکارڈنگ میرے لیے صحیح ہے، بہتر ہے، تو پھر میرے حق میں فیصلہ کر دے اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے، ویسر لی، یہ کام میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کے بعد پھر اس کام میں میرے لیے برکت عطا فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي، اور تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے شر ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کس کس کام میں؟ فی دینی، سب سے پہلے دین میں، یہ کام میرے دین کے اکارڈنگ صحیح ہونا چاہیے، میرا ایمان نہ چلا جائے اس کام میں بددین نہ ہو جاؤں اس کام میں، وہ معاش میری اکانومی میں، میرے دنیا میں، وہ عاقبت امری او قال عاجل امری و عاجل ہی فصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر، یعنی اگر اس کا انجام میرے لیے برا ہو، یہ میرے لیے صحیح نہیں ہو، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس کام سے دور رکھ۔ جب آپ یہ پڑھیں گے نا یہ کام، ان هذا الامر، کہاں گئے یہ هذا الامر، یہاں تک پہنچ گئے، پھر سے اس کام کو اپنے دل میں لائیں گے، وہ کام، اس کام کا خیال اپنے دل میں لائیں گے، سوچیں کہ میں کس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، ٹھیک، اور پھر ثم ردنی بھی، اور پھر اس کام سے مجھ پہ راضی رہ، یعنی اگر میں یہ کام مجھے کرنا ہے تو پھر راضی رہ، اگر نہیں کرنا میں نہیں کروں گا تو پھر تو راضی رہ۔ تو یہ دعا استخارہ کرنے کے بعد آپ کیا کر لیں گے؟ پھر سوچیں گے، یہاں پہ بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سو جائیں، ٹھیک ہے جی، قبلہ رخ باوضو سو جائے، اور پھر اگر آپ نے خواب میں وائٹ کلر دیکھا یا گرین کلر دیکھا تو پھر آپ یہ کام کر لیں، یہ کام آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نے بلیک چیز دیکھی یا پھر ریڈ کلر دیکھ لیا تو پھر یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال کسی کسی کو خواب آ سکتا ہے، کسی کسی کو خواب نہیں آ سکتا ہے، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ دعا مانگنے کے بعد اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل جو چیز کرنے کی گواہی دے آپ وہ کام کر لیں، یعنی کہ اگر آپ کا دل کہتا ہے ہاں یہ کام میرے لیے صحیح ہے آپ کر لیں، اور اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا آپ نہ کر لیں، ٹھیک۔ اچھا سر، کیا یہ ضروری ہے کہ میرے دل، فار ایگزامپل مجھے کہیں ایڈمیشن کرنا ہے، ٹھیک، مجھے کسی پروگرام میں ایڈمیشن کرنا ہے، کسی کورس میں مجھے ایڈمیشن کرنا ہے، اور مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کورس تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تم یہ کورس کر لو، کورس اے کے بجائے تم کورس بی کر لو، میں نے کورس اے کے بارے میں استخارہ کیا، ٹھیک، استخارہ کرنے کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ ہاں تو کر لے کورس اے، کیا ضروری ہے کہ میں کورس اے کر لوں؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ چاہے، بیٹر ہے کہ آپ کر لیں پھر یہ، بٹ اگر آپ نہ چاہے کرنا آپ اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک، ضروری نہیں کہ پھر آپ کورس اے ہی کر لیں، بٹ بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کا دلی رجحان یعنی آپ کی ہارٹ کی انکلینیشن اس کی طرف ہوئی تو آپ کر لیں پھر یہ کام، اس میں انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب انسان اس طرح سے مدد مانگتا ہے، اور اگر انسان کو ایک بار یہ مانگنے سے نہیں ہوتا، اس طرح سے کچھ خیال نہیں آتا اس طرح سے، تو آپ ایک ویک تک کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی، آپ خواب دیکھ لیں گے یا پھر آپ کے دل میں ایک دم سے ایک سالڈ، ایک فرم انکلینیشن آئے گی اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف، آپ پھر اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کے لیے بیسٹ ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، دعا استخارہ یا نماز استخارہ، اگر اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کرنٹلی، یا پھر اب ایسی جگہ ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، فار ایگزامپل آپ اچانک سے، آپ کالج میں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، وہاں اچانک سے کوئی کام کرنے کو کہا، تو پھر آپ کی چوائس ہے آپ کریں کہ نہ کریں، بٹ آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جیسے وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے دل کی انکلینیشن دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو مدد مل جائے گی، بٹ بیٹر یہ ہے کہ آپ نماز پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا مانگ لیں، اسٹل اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کسی ریزن سے، آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک، آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں اس ٹائم۔ استخارہ ہم کیوں کریں گے؟ اس میں ایک حکمت ہے، اس میں انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، فار ایگزامپل مجھے ایک کام کرنا ہے، میں جو مرضی کر لوں، میں کروں یا نہ کروں، بٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں، میں نے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو پھر کرا دے، اگر نہیں بہتر ہے میرے لیے تو پھر مجھے اسے دور رکھ، تو میں اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، تو انسان میں فرشتوں والی صفات آ جاتی ہے یہ نماز استخارہ پڑھنے کے بعد، اس لیے انسان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نمازیں پڑھ لیا کریں، اس طرح سے یہ سورۃ الاستخارہ پڑھ لیا کرے، دعا استخارہ مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل مدد کریں گے۔ فجر نماز اگر ٹائم پر ادا نہیں ہوئی تو اگر بعد میں پڑھی، آئی مین طلوع آفتاب کے بعد، تو کیا قضا کہلائے گی؟ قضا ہی تو ہے یہ،
جو नमाज आप टाइम पे नहीं पढ़ेंगी बस वो कदा हो गई। तो इन्हें कि जब आप फिर उसको अपने टाइम में नहीं दूसरे टाइम में पढ़ लेंगे उसको कदा करना कहते हैं। ठीक है, उसको कदा करना कहते हैं। इन्हें कि ये आप पे आपका कर्जा होता है। ठीक है, आपको एक कर्जा अदा करना होता है। तो अगर आपने फजर नमाज अपने टाइम पे नहीं पढ़ी किसी रीज़न से, आप लेट उठे या जो भी रीज़न था, आप तुरी आफ्ताब के बाद पढ़ रहे हैं, तो फिर ये कदा ही कहलाएगी। मैंने अमीर अहल सुन्नत से सुना है नींद के बाद जो नमाज पढ़ी जाए वो तहज्जुद है, और जो नींद के बगैर पढ़ी जाए वो सलातुल लैल है। हाँ जी, ये सही है। सलातुल लैल और तहज्जुद एक ही नमाज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक ही नमाज है। बस ये फुकहा की इस्तिलाहात हैं, फुकहा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह से बोल देते हैं। वरना हदीस मुबारक में ये एक ही नमाज के लिए दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब फुकहा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नींद और नींद से पहले नींद के बाद समझाने के लिए कहते हैं, वरना ये एक ही चीज़ है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाद है सूरतुल हाजा। ठीक है, सूरतुल हाजा क्या है? बस इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे इंशाल्लाह, अब लेट भी हो गए। सूरतुल हाजा क्या है? जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप दो रकात नफल पढ़ लेंगे, उसके बाद ये दुआ मांग लेंगे, अल्लाह ताला से अपनी हाजत जो है वो मांग लेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इंशाल्लाह ताला आपकी हाजत रवाई फरमाएगा। दो रकात नफल पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ये दुआ पढ़ लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामा मिन कुल्लि इस्म अस्अलुका अन ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लका रिदा इल्ला क़दैतहा ली। यानी इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बुरदबार बुजुर्ग है, बड़े अर्श का मालिक। ए अल्लाह, तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत के ज़रिए बख्शिश के असबाब, नेकी की आसानी और हर गुनाह से सलामती चाहता हूँ। मेरे तमाम गुनाह बख्श दे, मेरी जुमला गम, मेरे तमाम गम मेरे ख़त्म कर दे, और मेरी हर वो हाजत जो तेरी रज़ामंदी के मुताबिक हो पूरी फरमा। तो आप ये दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह ताला आपकी हाजत रवाई फरमाएगा। ये एक मशहूर दुआ है जो सूरतुल हाजत है। और एक खुसूसी दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी, एक नाबिना सहाबी थे, हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु। वो नाबीना थे, इन्हें उनकी आंखें नहीं देख पाती थी। फिर हुजूर के पास आए और अर्ज़ किया कि मेरी आंखें जो है ये देख पाए, मेरे लिए कुछ कीजिए, दुआ कीजिए। मैं चाहता हूँ मेरी आंखों की बीनाई मुझे आ जाए, रोशनी मिले। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि नमाज पढ़ ले और फिर दुआ मांग। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबी रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशिफ़ अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फी। यानी कि ए अल्लाह, मैं तुझे से सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जह करता हूँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से। यहाँ पे नबी रहमा का तर्जुमा नहीं हुआ, इन्हें रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ। उसके बाद या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में अपनी हाजत पेश करता हूँ कि पूरी हो। पहले अल्लाह ताला से मांगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवज्जह करके, उनकी तरफ तवज्जह करके उनसे अर्ज़ करना है कि मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में हाजत पेश करता हूँ कि मेरी हाजत पूरी हो। ए अल्लाह, मेरे हक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। तो जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं आपके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में ये हाजत रवाई कर हाजत मांगता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे शफात करेंगे, अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। अब अल्लाह से हम दुआ मांगे कि या अल्लाह, उनकी सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते, जब मैंने दुआ मांगी फिर मेरी आंखों में रोशनी आ गई, उसी वक्त रोशनी आ गई। अच्छा, यहाँ पे सवाल हो सकता है, ये तो उस ज़माने की बात है, सहाबा की बात है। तो फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वापस चले भी गए, अब आज के हम इस तरह से दुआ मांग सकते हैं? कहीं ये शिर्क तो नहीं होगा? यहाँ पे बात आपको समझने की होगी कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल फरमाने के बाद एक शख्स को ये दुआ सिखाते हैं। एक शख्स आया, उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार यारों में से एक खुसूसी यार है। उनके पास आए और उनके पास नहीं था वो माल कि उनके दे सकते थे।
یعنی وہ قرضہ لینے آئے تھے تو حضرت عثمان کے پاس نہیں تھا. پھر جو وہاں سے نکلے تو ان کو اس راستے میں حضرت عثمان بن حنیف ملے. حضرت عثمان بن حنیف یہی صحابی ہے جو پہلے نابینا تھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں حضرت عثمان بن عفان کے پاس کسی حاجت کی غرض سے گیا تھا، ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے نہیں دیا. کہا کہ آ جاؤ، میں تمہیں وہ دعا نہ سکھلاؤں جو مجھے پیارے آقا نے سکھائی تھی؟ کہا جی ضرور سکھائے. کہا آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں آ گئے اور وضو کرایا. کہا کہ نماز پڑھ لو پھر یہ دعا مانگو. انہیں نماز پڑھی، دعا مانگی اور پھر ان کی حاجت روا ہو گئی. تو یہ بھی صورت الحاجت میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اس طرح سے بھی دعا کر سکتے ہیں. اور جو اوپر والی دعا ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو مرضی وہ پڑھ لے دونوں میں سے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آپ کی حاجت روا ہو جائے گی. ہم میٹنگ اپنی اینڈ کر لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.